وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اسی میں دوستو یہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی بندے کو جائز نہیں کسی کی قسم کھائے۔ بندے کے لیے تو شرط ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، نہ رسول کی، نہ بیت اللہ کی، نہ مکہ کی، نہ مدینہ کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ اپنی ذات کی، نہ کسی کی جان کی، کسی کی قسم نہیں۔ جائز نہیں ہے کسی کی قسم کھانا۔ بندہ اگر قسم کھانے پہ مجبور ہے تو اس کو صرف اللہ کی قسم کھانے کا دیا گیا، اور اللہ کی قسم معاہدہ ہے، وعدہ ہے کہ جو اللہ کی قسم کھائے اسے پوری کرے، جھوٹی قسم نہ کھائے، ورنہ اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بولنا یہ میرے دوستو بدترین گناہوں میں سے، بدترین کبائر میں سے، کہ اللہ کا نام جھوٹ کے لیے استعمال کیا، اپنی جھوٹی بات کو سچ بتانے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نام کی میرے دوستوں بزرگوں کوئی اللہ کے نام کی کوئی ناقدری نہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں قسم کا کفارہ رکھا گیا ہے کہ اگر قسم کھائی ہے اور پوری نہ کی تو اس کا کفارہ ہے۔ اب کوئی غلط گناہ کی کوئی قسم کھائی ہے تو اس کا میرے دوستوں قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کرے۔ اللہ کے نام کی، کیونکہ اللہ کے نام کی اس کا احترام، اور اللہ ہی کو یہ حق ہے کہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے بندے کے لیے، کیونکہ اس کی قسم کو پورا کرنے کی طاقت بھی اللہ ہی دے گا۔ جس چیز کی طرح قسم کھائی ہے تو اس کی طاقت کون دے گا، اس کی استعداد کون دے گا، اس کو آسان کون کر کے اللہ ہی کریں گے۔ اس سے بندوں کو زیبانی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے، لیکن اللہ پاک خالق ہے اور ساری مخلوق کا وہی مالک ہے، وہ اللہ کو اختیار ہو جس کی چاہے قسم کھائے۔ اسے پورے قرآن میں آپ کو قسم ملے گی۔ سب سے پہلی قسم سورہ یاسین سے شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلی قسم اللہ نے جو کھائی اپنے کتاب کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، یہاں سے قسم شروع ہوتی ہے، اور آخری قسم سورہ عصر ہے، یہاں کر اللہ پاک کی قسم پوری ہوتی ہے۔ اب اس درمیان میں صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ پاک نے 7 قسم ایک ساتھ کھائی ہے، والشمس والضحیٰ، اٹھا کر دیکھو 7 قسم ایک ساتھ ہے۔ زمین اور آسمان کی، چاند ستاروں کی، اور میرے دوستوں بزرگوں اس کی قسم کھائی 6، اور پھر آخر میں اللہ پاک اپنے بندے کی جان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اے میرے بندے تیرے نفس کی قسم۔ عظیم کمپنی موبائل نمبر 922 صرف 3 کے اندر 4 قسم ایک ساتھ ہے، 424۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ قرآن میں آپ کو جگہ جگہ قسم ملے گی۔ اور اس صورت میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اور علماء نے لکھا ہے زمانے کی قسم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے بننے سے پہلے اور میرے دوستوں قیامت تک کے بعد تک کا سارا زمانہ، اس سارے زمانے کو سامنے رکھ کر اللہ قسم کھا رہا ہے۔ جو گزرا ہوا زمانہ، جو موجودہ زمانہ، جو آنے والا زمانہ، حال، مستقبل اور ماضی، ان تینوں زمانے کو اللہ کے سامنے ہے، اور وہ تینوں اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ جو زمانہ گزر گیا وہ بھی اس کے کنٹرول میں، آنے والا زمانہ وہ بھی اس کے ہاتھ میں، موجودہ زمانے پر بھی اسی کا اختیار ہے، کسی اور کا قبضہ نہیں ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ایک پل جو گزر رہا ہے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کہ بھئی 5 منٹ پہلے کا جو وقت گزرا ہے ہاتھ سے نکل گیا، کسی نے گالی دی، کسی نے چائے پی، کسی نے کہیں چلنے کے لیے قدم اٹھائے تھے، 5 منٹ پہلے جو جس حال میں جو وقت گزرا اب واپس لا سکتا ہے کوئی؟ گزر گیا، گزرنے کا نام ہے۔ ایک گزرا ہوا کل، ایک آنے والا کل، دونوں کے درمیان میں چند پل، اب وہ بھی اپنے اس میں نہیں، اس میں ہم جو چاہے وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔
اور اللہ پاک ان سب سے پاک ہے، اس کے علم میں سب کچھ، ایک درخت کا پتا اس کے علم کے بغیر، اس کی قدرت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کے امر کے بغیر نہیں نکلتا، ہر ایک پتا درخت سے اس کے امر کے بغیر نہیں ٹوٹتا، پتے پتے پر، ریت کے ذرے پر، پانی کے قطرے پر، ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہے، اس کا علم کتنا وسیع، وہ اللہ درختوں کے پتوں کی گنتی کو جانتا ہے، تم تو اپنے گھر میں لگائے پودے کے پتوں کی گنتی نہیں جانتے، اور اللہ ساری دنیا، فرمایا سب سے زیادہ دنیا کا بڑا جنگل برازیل ہے، جو پوری دنیا کو 60% آکسیجن سپلائی کرتا ہے، اب باقی دنیا کے سارے جنگل مل کر 40%، اور صرف برازیل کا ایک جنگل ہے جو پوری دنیا کو 60% آکسیجن سپلائی کرتا ہے، تو کتنے درخت ہوں گے اور ان درختوں کے کتنے پتے ہوں گے، ان تمام پتوں کی گنتی کو اللہ پاک جانتا ہے، پھر اللہ پہاڑوں کے وزن کی گنتی کو جانتا ہے، کتنے پہاڑ ہم نے دیکھے، ابھی ہمارے ایک ملک جانا ہوا جس کو پہاڑوں کا ملک کہا جائے، یعنی 3500 کلومیٹر کا اس ملک ہم نے سفر کیا، کوئی جگہ ایسی نہیں جو پہاڑوں سے خالی ہے، ہر طرف پہاڑی پہاڑ، تو اللہ پہاڑوں کے وزن کی گنتی کو جانتا ہے، ایوریسٹ، ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ، اس کا کیا وزن ہے، پھر دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ کلیمنجارو، اس کا کیا وزن ہے کینیا میں جو، اللہ ان کے وزن کی گنتی کو جانتا ہے، پھر اللہ پاک سمندر میں کتنے پانی، ان کے قطروں کی گنتی کو جانتا ہے، اور آسمان سے کتنا پانی برس رہا ہے اور ایک ایک پانی کا قطرہ کہاں جائے گا وہ اس کے علم میں ہے، یا مسجد کے حوض میں جائے گا، یا کسی کے گھر کی چھت پر جائے گا، یا کسی کے پیخانے گندگی میں جائے گا، یا گٹر میں جائے گا، اور اللہ پاک کے علم میں ہے کہ ایک ایک پانی کے قطرے کے ساتھ بارش کے اللہ کی طرف سے فرشتہ اترتا ہے، اور اس کے ذمہ ہوتا ہے وہ پانی کا قطرہ جہاں پہنچانے سے پہنچائے، ہر دانے پر ایک فرشتہ، ہر دانے پر لکھا ہوا نام، ہر قطرے پر ایک فرشتہ، ہر قطرے پر لکھا ہوا کہ کہاں پہنچے گا، اسی زبردست قدرت والا اللہ پاک، اور وہ اللہ زمانے کی قسم کھا کر ہم سے ایک بات کہہ رہا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ساری دنیا کے انسان ٹوٹے خسارے میں، کوئی تخصیص نہیں ایمان والے بے ایمان کی یہاں پر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یعنی جس خسارے کو اللہ خسارہ، جس نقصان کو اللہ نقصان، جس بربادی کو اللہ بربادی، جس تباہی کو اللہ تباہی، اور جس ہلاکت کو اللہ ہلاکت کہہ رہا ہو، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نہ جانے کتنی بار پڑھی، کتنی بار یہ کی، کو نماز میں کتنی بار ہمارے سامنے گزری، ہم نے کتنی بار پڑھا ہے، کبھی سوچا اللہ پاک قسم کھا کر کہہ رہا ہے ساری دنیا کے انسان ٹوٹے اور خسارے میں، وائٹ ہاؤس کی کرسی پر بیٹھنے والا ہو یا میرے دوست ہندوستان کی کسی دیہات کے جھوپڑے میں پھر رہنے والا ہو، چاہے ترقی کرتے کرتے چاند اور مریخ تک انسان پہنچ جائے یا ترقی کرتے کرتے سمندر کی تہ میں کالونی بنا لے، ان سب کے بارے میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے انسان الیکٹرانک ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے، ایٹمیات ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے، سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے، اور آدمی مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، دنیا کی ترقی کے اعتبار سے جتنی بلندی کو چاہے پہنچ جائے، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے ساری دنیا کے انسان خسارے میں، ناکام، برباد، تباہ، ہلاک، کوئی تخصیص نہیں، نہ امریکہ نے یورپ کی، ان کو نہ دیکھو، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے سب خسارے میں، یہ سب برباد ہو رہے، برباد ہو رہے، برباد ہو رہے، سب ناکام، ذلیل ہو رہے، ان کی ٹھاٹ نہ دیکھو، اور پھر آگے اللہ فرما رہے کہ بربادی سے نکلنا چاہتے ہو، خسارے سے بچنا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، خسارے کی ضد، تو اس کے لیے اللہ پاک نے 4 صفات بیان کی۔